بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں بینش آپ سے مخاطب ہوں۔ مضمون اردو جماعت ہشتم۔ اہم نکات۔ قیام پاکستان کا مقصد، جو ہمارا کل کا ٹاپک تھا وہ تھا معلومات پاکستان۔ تو پاکستان کی معلومات سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ تو قیام پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ اس پاک سرزمین پر اسلامی تعلیمات کا عملاً ظہور ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بانی کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ پھر پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں ہر طرح کے موسم ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں، وسیع زرخیز میدان ہیں، معدنیات سے بھرپور خطے ہیں، سرسبز وادیاں ہیں، تا حد نگاہ صحرائیں ہیں، حسین ساحل سمندر ہیں، اور ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان کے شمال میں بلند پہاڑی سلسلے ہیں، جو پورا سال جو ہے برف سے، وہ پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ پہاڑ کی چوٹیاں جو ہیں وہ برف سے ڈھکی ہوتی ہیں، اور ان پہاڑی سلسلوں میں کوئی ہمالیہ، کوئی کراکرم اور کوئی ہندو کش ہیں۔ اور کوئی ہمالیہ کی سب سے بلند چوٹی نانگا پربت ہے، اور کوئی کراکرم کی سب سے بلند چوٹی کیٹو ہے، ٹھیک ہے، جو دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ پھر پاکستان جو ہے اس میں دریا ہے، دریائے سندھ، اور دریائے سندھ کے ارد گرد بہت سے میدان ہیں جس میں بہت سی گندم، چاول، کپاس اور گنے کی فصلیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور انہی میدانوں میں کینو، امرود اور آموں کے باغات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ہماری سابقہ واقفیت تھی، سابقہ معلومات تھی، ابھی ہم آگے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹا دیکھیں معلومات پاکستان، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 32۔ تو پاکستان کے جنوب مشرقی حصہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ جو ہم نے پڑھا تھا وہ شمال کے بارے میں پڑھا تھا، اب ہم پڑھیں گے جنوب مشرقی حصہ۔ یہ دیکھیں، جنوب مشرقی حصہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ ریگستان کسے کہتے ہیں؟ جہاں دور دور تک ریت ہو، یعنی ریتیلا میدان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریگستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریگستانی علاقے بہاولپور، سکھر، خیرپور، سانگڑ، میرپور خاص اور تھر پارکر کے اضلاع میں واقع ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ریگستان ہے وہ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ جو ہے وہ ریگستان پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی خوبصورت چیزوں سے نوازا ہے، یعنی کتنے خوبصورت جو ہیں، تو اس میں ہر طرح کی موسم بھی ہیں اور ہر طرح کے جو ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بھی ہیں، جس طرح شمال میں دیکھیں، شمال میں جو ہے پہاڑی سلسلے ہیں، پھر جنوب مشرق میں جو ہے تو کیا ہے؟ ریگستان پر مشتمل ہے۔ بہاولپور میں ریگستانی علاقہ چولستان کہلاتا ہے۔ بہاولپور کا جو ریگستانی علاقہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ چولستان، اور یہ پہلا صحرا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو جو دوسرا بڑا صحرا ہے وہ تھل ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو جو دوسرا بڑا صحرا ہے وہ کیا ہے؟ تھل ہے، اور تھل کو صحرا بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے دوسرے معنی صحرا کے ہیں۔ اور پاکستان کا جو تیسرا بڑا صحرا ہے وہ بلوچستان کے علاقے میں واقع ہے، جسے خاران کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں کتنے صحرا ہیں؟ چولستان ایک، تھل دوسرا، اور خاران تیسرا، ٹھیک ہے۔ بظاہر ریگستانی علاقے غیر آباد ہیں، یعنی ظاہراً تو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں رہتا، مگر یہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہی ہیں عورتیں جو پانی کی تلاش میں نکلی ہیں، لیکن انہیں بھی قدرت نے معدنی ذخائر کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ معدنی ذخائر یعنی کانوں سے جو برآمد شدہ معدنیات ہوتے ہیں، جیسے کوئلہ کانوں سے نکالا جاتا ہے، اسی طرح جو یہ لویا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں معدنیات ہیں، تیل، جس میں قدرتی گیس اور تیل شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے جنوب مشرقی حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، جس میں 3 ریگستان بتائے گئے ہیں، سب سے بڑا چولستان، پھر تھل، اور پھر تیسرا خاران، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں خطہ پوٹھوار۔ خطہ پوٹھوار بلوچستان کی سطح مرتفع کے علاقے بھی دلکش مناظر میں شامل ہیں۔ دلکش، خوبصورت، مناظر، منظر کی جمع۔ سطح مرتفع کیا کیسے؟ اٹھی ہوئی بلند سطح، سطح مرتفع، اٹھی ہوئی بلند سطح۔ پوٹھوار میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان موجود ہے۔ یہ نظر آ رہی ہے نمک کی کان نا، یہ دیکھیں، یہ نمک کی کان ہے۔ اور آپ اگر یہاں پہ جائیں، کھیوڑا میں یہ، تو یہاں پہ بہت سی چیزیں آپ کو نمک سے بنی ہوئی ملیں گی۔ وہاں پہ لوگوں نے بڑی
کاریگری دکھائی ہے اور وہاں پہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں نمک سے بنائی گئی ہیں، جو کھیوڑا کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ سطح مرتفع یعنی اٹھی ہوئی بلند سطح پوٹھوہار میں دریائے سواں بہتا ہے، دریائے سواں وہاں پہ بہتا ہے اور اسی علاقے میں وادی سواں ہے، یعنی سطح مرتفع پوٹھوہار میں ایک دریا بہتا ہے جس کا نام دریائے سواں ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، مگر یہاں معلومات پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں نمک کی کان کے بارے میں تو سنا ہوا ہے مگر اس دریا کے بارے میں نہیں سنا ہوا جو وادی سواں میں موجود ہے، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے کہ لوگ یہاں پر بھی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے سطح مرتفع پوٹھوہار کے بارے میں پڑھا، اب ہم سطح مرتفع بلوچستان میں پڑھیں گے۔ میں ایک منفرد اور انوکھی تو بیٹا ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ سطح مرتفع بلوچستان ہے، وہاں پہ ایک منفرد اور انوکھی نمکین پانی کی جھیل ہے، ٹھیک ہے، پانی کی جھیل ہے جسے ہامون مشغیل کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جس جھیل کے بارے میں پڑھا ہے وہ سیف الملوک جھیل ہے جو نارا میں واقع ہے، اور یہاں پہ بلوچستان میں اب سطح مرتفع پوٹھوہار میں کیا ہے، سب سے مشہور چیز بڑی نمک کی کان ہے، ٹھیک ہے، اور دریائے سواں میں وادی سواں ہے، دریائے سواں ہے اور وہاں پہ وادی سواں بھی ہے۔ اس طرح سطح مرتفع بلوچستان میں ہامون مشغیل جھیل ہے جو بہت ہی نمکین ہے، انوکھی یعنی عجیب ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان میں کئی ڈھلوانوں یعنی ناموار پر قدرتی چراگاہیں ہیں، ڈھلوانے ناموار سطح جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر کیا ہے، قدرتی چراگاہیں جہاں پہ جو ہے جانور جو ہے وہ چارہ چرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ یہ علاقہ معدنی اعتبار سے ہی بہت ہے میں معدنی یعنی کانوں سے برآمد شدہ معدنیات، کہ یہاں پہ بہت زیادہ معدنیات پائی جاتی ہیں۔ اس میں قدرتی گیس کوئلے کرومیم، ٹھیک ہے، کرومیم لوہے سے مشابہ ایک سخت دھات ہوتی ہے جس کو کرومیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تانبے اور قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں، یعنی وہاں سے ہمیں ملے ہیں پاکستان کو۔ اگر پاکستانی ساحلی علاقوں، ابھی ہم نے پہلے جنوب مشرقی ریگستانی علاقے دیکھے، پھر اس کے بعد ہم نے خطہ پوٹھوہار دیکھا اور بلوچستان دیکھا، پھر اس کے بعد ابھی ہم کس کی سیر کرنے کے لیے نکلیں، ساحلی علاقوں کی۔ پاکستانی ساحلی علاقوں کا ذکر نہ کیا جائے تو پاکستانی مناظر کا رنگ پھیکا رہے گا۔ پاکستانی ساحلی علاقوں کی کل لمبائی کتنی ہے؟ تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ ساحلی علاقے کون سے ہوتے ہیں؟ جو سمندر کے ارد گرد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ساحل کے ارد گرد جو ہوتے ہیں۔ یہ علاقے بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کی مشرقی سرحد سے لے کر صوبہ بلوچستان کی مغربی سرحد تک پھیلے ہوئے ہیں، یعنی صوبہ سندھ سے لے کر صوبہ بلوچستان کی سرحدوں تک مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان ساحلی علاقوں پر کراچی کی بندرگاہ ہے کے علاوہ بن قاسم، پسنی اور گوادر کی بندرگاہیں ہیں۔ پاکستان میں 3 بندرگاہیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بندرگاہ جو ہے وہ کراچی میں ہے، اور بندرگاہوں کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کہ یہ درآمد برآمد کیا جاتا ہے، یعنی ملک میں جو چیزیں ملک سے باہر جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں اور وہاں سے چیزیں جو ہے وہ منگوائی جاتی ہیں، تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ ان بندرگاہوں کے ذریعے ہی پاکستان اپنی بحری تجارت کو فروغ دے رہا ہے، یعنی سمندر کے ذریعے بحری تجارت جو سمندر کے ذریعے تجارت کی جاتی ہے۔ اچھا جی، یہاں تک تو معلومات ہماری ہوگی۔ شمال پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ دیکھا، خطہ پوٹھوہار دیکھا، پھر ساحلی علاقے دیکھے، پھر بندرگاہیں دیکھیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں عزیز طلبہ، آج میں نے آپ کو پاکستان کے طبی خدوخال کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری نقوش جو ظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور منظر کی جمع ہے جس کا معنی ہے نظارے، کے بارے میں مختصراً بتا دیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ طاہر نے نہایت ادب سے ہاتھ کھڑا کر کے سوال کیا، جناب، جھیل سیف الملوک اور جھیل ہامون مشغیل، جھیل سیف الملوک جو کہ نارا میں ہے اور جھیل ہامون مشغیل جو کہ یہ سطح مرتفع بلوچستان میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نمکین جھیل ہے، کے علاوہ بھی پاکستان میں جھیلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے سوال کیا تو اب جو ہے تو استاد جواب دے رہے ہیں، جی ہاں، اس کے علاوہ بھی وطن عزیز میں کئی جھیلیں ہیں۔ صوبہ سندھ کے ضلع دادو میں تازہ پانی کی جھیل ہے جسے منچر جھیل کہا جاتا ہے۔ یہ اب ہم تیسری جھیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو صوبہ سندھ کے ضلع دادو میں ہے،
جس کو منچر جھیل کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان بلکہ ایشیا کی تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ پاکستان کی بھی اور ایشیا کی سب سے بڑی جھیل ہے، کس کی؟ تازہ پانی کی۔ سردیوں کے موسم میں روس اور وسطی ایشیا کے پرندے اسی جھیل کا رخ کرتے ہیں، یعنی روس کے اور وسطی ایشیا کا جو درمیانی علاقے ملک ہیں ان کے پرندے اسی جھیل کا رخ کرتے ہیں۔ ان پرندوں کی آمد سے جھیل کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ دوبالا ہو جانا، زیادہ ہو جانا، دگنا ہو جانا۔ کوئٹہ کے قریب ہنا جھیل بھی اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے نہایت دلکش ہے۔ اب چوتھی جھیل کا بتا رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے ضلع دادو میں تیسری جھیل ہے اور چوتھی ہنا جھیل بھی اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے نہایت دلکش ہے، خوبصورت ہے۔ کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح یعنی اس کے ارد گرد میں رہنے والے سیر و تفریح کے لیے اس جھیل کا رخ کرتے ہیں۔ سیر و تفریح میں دیکھیں واو عاطفہ ہے اور یہ مرکب عطفی ہے، یعنی سیر کرنے کے لیے اور تفریح کے لیے۔ صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال میں کلر کہار خوبصورت جھیل ہے۔ دیکھیں کلر کہار جھیل تو آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اکثر آپ کے سکولز کے ٹرپ بھی جاتے رہیں تو وہاں پہ جہاں پہ کشتیاں بھی ہیں اور بہت اچھے اچھے جو ہیں تو دوسری سائڈ پہ پرندے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ مقام براستہ موٹر وے اسلام آباد سے تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ موٹر وے کے راستے پر آتی ہے اور اسلام آباد سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جھیل کے آس پاس کے علاقے میں مور بھی ہیں جو سیاحوں یعنی سیر کرنے والے کی توجہ کا خاص مرکز بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ میں ایک خنجر جھیل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تیسری جھیل منچر جھیل، ہنا جھیل، پھر پانچویں کلر کہال اور پھر خنجر جھیل پڑھی ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو سندھ میں 2 جھیلیں ہیں، خنجر جھیل اور منچر جھیل، اور کوئٹہ میں ہنا جھیل ہے، اور اسی طرح بلوچستان میں ایک جھیل ہے ہامون مشخیل، اور اسی طرح ناراں یعنی صوبہ سرحد میں بھی ایک صوبہ یہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک جھیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 6 جھیلوں کے بارے میں پڑھا۔ تو اب دیکھیں جب ابو ذر صاحب جھیلوں کا ذکر کر رہے تھے تو تمام طلبہ بے حد انہماک سے سن رہے تھے، یعنی پوری توجہ سے سن رہے تھے، گویا وہ ان جھیلوں کی سیر کر رہے ہوں۔ سب سے آخر میں جماعت کے مانیٹر آصف نے پوچھا، سر ہمیں پاکستانی ڈیموں کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ ابو ذر صاحب کہنے لگے، ڈیم کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ڈیم وہ ہوتا ہے جہاں بجلی بنانے کے لیے جو بنائے جاتے ہیں، بجلی پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بجلی پیدا کرنے کے لیے جو ڈیم بنائے جاتے ہیں وہ پاکستان میں ڈیم جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، جن میں پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم جو ہے وہ تربیلا ڈیم ہے جو دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے جو دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اب ڈیموں کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے کس ڈیم کے بارے میں پڑھا؟ تربیلا ڈیم کے بارے میں جو دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹی سے بنا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ کون سا مٹی سے بنا ہوا ہے؟ تربیلا ڈیم۔ اس کی تعمیر میں 15,000 پاکستانیوں نے اور تقریباً 800 غیر ملکی انجینئرز نے حصہ لیا، یعنی اس کو بنانے میں، ٹھیک ہے۔ کس نے؟ 15,000 پاکستانی اور 800 غیر ملکی انجینئرز نے۔ یہ ڈیم 1976 میں مکمل ہوا۔ کب مکمل ہوا؟ 1976 میں۔ اس کی لمبائی 97 کلومیٹر ہے۔ تربیلا ڈیم کی لمبائی کتنی ہے؟ 97 کلومیٹر ہے۔ اس ڈیم کے پانی سے 3,478 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ میگا واٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقت کو ناپنے کی اکائی، یعنی طاقت کو ناپنے کی اکائی، ٹھیک ہے۔ تو کتنی بجلی پیدا کی جاتی ہے؟ 3,478 میگا واٹ بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے؟ تربیلا ڈیم، جو کہ دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے اور مٹی سے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم منگلا ڈیم ہے، یہ ڈیم دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے۔ تو پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم کون سا ہے؟ منگلا ڈیم ہے، یہ کہاں پر بنایا گیا ہے؟ دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پشاور کے شمال مغرب میں، اب دیکھیں شمال مغرب یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شمال مغرب میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر وارسک ڈیم ہے۔ وارسک ڈیم جو ہے اب شمال مغرب میں تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر وارسک ڈیم ہے جو دریائے کابل پر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو دریائے
کابل پر تعمیر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں ڈیموں کے پانی سے نہایت سستی بجلی پیدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مزید ڈیموں کی ضرورت بھی ہے، یعنی انہی ڈیموں سے اب وہ کالا باغ ڈیم، ایک ڈیم کے لیے جو ہے تو پیسے بھی کیے گئے، اب مختلف جگہوں پہ جو ہے تو ڈیموں کا کام شروع بھی ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہی جو ہے تو ہم بہت سے ڈیموں کے مالک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ محمد ابو ذر صاحب کی معلومات بھری باتیں سن کر تمام طلبہ بے حد خوش تھے، یعنی بہت خوش تھے۔ محمد ابو ذر کون تھے؟ محمد ابو ذر ان کے نئے ٹیچر تھے، نئے استاد تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی آنکھوں میں، کن کی آنکھوں میں؟ طلبہ کی آنکھوں میں، یہاں ضمیر ہے، ان کی آنکھوں میں یعنی طلبہ کی آنکھوں میں خاص روشنی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انہیں بہترین استاد ملا، جس نے پہلے دن ہی طلبہ کے دلوں میں گھر کر لیا، کیونکہ ان کی باتوں میں وطن سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ طلبہ تو خوش تھے، مگر یہ وہ والے طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں اور اپنے استاد کا کہا مانتے ہیں اور اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں، تو وہ ہر اچھے استاد کو پسند کرتے ہیں، ایسا استاد جو ان کی زندگی میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ایسے استاد کو کہ جو ان کی تعلیمی وقت ہے اس کو ضائع کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تفہیمی سوالات۔ اب بیٹا ہم نے جو ہے تو سبق پڑھا، تو اب سبق میں کچھ سوالات ہیں اس کے آخر میں، تو وہ میں آپ سے کرتی ہوں، جواب میں خود ہی دے رہی ہوں، مگر آپ نے ان کو جو ہے تو ذہن نشین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے؟ تو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے، جو کہاں پہ واقع ہے؟ دریائے سندھ پر۔ جو کہاں پر ہے؟ دریائے سندھ پر۔ کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی کا نام کیا ہے؟ نانگا پربت، ٹھیک ہے۔ کوہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی کا نام ہے نانگا پربت، اور جس کی جو ہے تو لمبائی کتنی ہے؟ 8126 میٹر بلند ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کتنے موسم ہیں؟ 4 موسم ہیں، کون کون سے؟ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ٹھیک ہے۔ خاران کا صحرا کس صوبے میں واقع ہے؟ تو خاران کا صحرا صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ اور کتنے صحرا ہیں؟ 3 صحرا آپ کو بتائیں، چولستان، تھل اور خاران۔ منگلا ڈیم کس دریا پر واقع ہے؟ تو منگلا ڈیم دریائے جہلم پر واقع ہے۔ اسلام آباد تا لاہور موٹر وے پر کون سی جھیل واقع ہے؟ تو اسلام آباد تا موٹر وے لاہور تک کون سی جھیل ہے؟ کلر کہار جھیل ہے۔ پاکستانی ساحلی علاقوں کی لمبائی کتنی ہے؟ 700 کلومیٹر ہے۔ پاکستان میں مزید ڈیم کیوں بننے چاہیے؟ پاکستان میں مزید ڈیم جو ہیں بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے بننے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سارے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھا۔ آج ہم نے پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ پڑھا، جس میں ریگستان کے بارے میں بتایا گیا۔ سب سے بڑا ریگستان بہاولپور میں چولستان ہے، پھر دوسرا بڑا صحرا تھل ہے، اور تیسرا بلوچستان میں خاران ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قدرتی گیس یعنی معدنی ذخائر کے بارے میں پڑھا، جس میں قدرتی گیس، کوئلے، کرومیم، تانبے اور قیمتی پتھر بھی ہیں۔ پھر خطہ پوٹھوار کے بارے میں پڑھا، جس میں جو ہے تو ہم نے سب سے بڑی نمک کی کان کے بارے میں پڑھا جو کھیبڑا میں موجود ہے، اور اسی طرح ہم نے درائے سواں کے بارے میں پڑھا جو وادی سواں میں ہے، اور ہم نے سطح مرتفع بلوچستان میں ایک انوکھی نمکین جھیل کے بارے میں پڑھا جس کا نام ہامون مشخیل ہے، اور اسی طرح ساحلی علاقوں کے بارے میں پڑھا جو کہ بحیرہ عرب کے ارد گرد ساحلی علاقے ہیں اور جن کی لمبائی 700 کلومیٹر ہے، اور بندرگاہیں جو 3 بندرگاہیں پاکستان میں، کراچی کی بندرگاہ، قاسم پورٹ اور اسی طرح گوادر کی بندرگاہ جو بحری تجارت کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے تو ہم نے پھر جھیلوں کے بارے میں پڑھا، سیف الملوک جھیل، ہامون مشخیل، پھر منچھر جھیل، پھر اسی طرح ہم نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہنا جھیل اور کلر کہار جھیل اور خنجر جھیل، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے ڈیموں کے بارے میں پڑھا، تو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم جو دریائے سندھ پر ہے، اور اسی طرح جو ہے پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم منگلا ڈیم جو دریائے جہلم پر بنایا گیا، اور تیسرا جو ہے وہ دریائے وارسک ڈیم جو دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے پاکستان کی بہت اہم معلومات جانی اور ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا، ٹھیک ہے۔ بیٹا مرکب عددی وہ مرکب جو اسم عدد اور اسم معدود سے مل کر بنے، اسے گرامر کی زبان میں مرکب عددی کہتے ہیں۔ جیسے 5 قلم، 6 کرسیاں، 7 گھوڑے، 8 کتابیں، یعنی تعداد بتائی گئی، عدد بتائے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبق میں سے 5 مرکب عددی تلاش کر کے لکھنے ہیں
اور اسی سبق میں سے آپ نے کم از کم 15 خالی جگہ MCQs بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، 5 مرکب عددی اور 15 MCQs بنانے ہیں پورے سبق میں سے۔ اوکے، اللہ حافظ۔